السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انسائٹ میں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے شروع میں افغانستان کے حوالے سے۔ وہاں طالبان نے اگرچہ گورنمنٹ ابھی فارم نہیں کی، گفت و شنید جاری ہے، مذاکرات جاری ہیں، اور وہ شاید اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پنجشیر پہ ان کا مکمل قبضہ ہو جائے، اس کے بعد وہ کوئی اس طرح کے اعلانات کریں جس میں حکومت سازی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو سکے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ امیر کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ یہ بات بھی تقریباً ہمیں لگ رہی ہے کلیئر کہ ان کی گورنمنٹ میں کچھ نہ کچھ رول ضرور ہوگا، اور اس کو انکلوسیو گورنمنٹ ضرور کہا جائے گا۔ اس میں دوسری قومیتوں کو بھی ضرور ریپرزنٹیشن دی جائے گی، کیونکہ یہی وہ صورتحال ہے جو ایکسیپٹیبل ہوگی دنیا کے لیے، اور جس کے بنیاد کے اوپر طالبان اپنی گورنمنٹ کو دوسرے ملکوں سے ریکگنائز کروا سکیں گے۔ پاکستان کتنی مشکل میں ہے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان ان کے مستقبل کے ساتھ کس حد تک جڑا ہوا ہے، اور یورپی ممالک کو اگرچہ وہ آ رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ یہاں تھے، اس کے بعد ابھی ڈومنک راب جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ کیا برطانیہ کے وزیر خارجہ کا آنا ہمارے لیے خوش آئند ہے، اس صورت میں کہ اس کے بعد ایک انڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ رہے گا، اور وہ بھی طالبان کے معاملے میں پاکستان کے کاز کو سپورٹ کریں گے جیسے ڈومنک راب نے کیا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اسی ساری گفتگو کو لے کے، خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ اس کے مختلف ڈائمنشنز کے اوپر بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں حکومت سازی کیسی ہوگی طالبان کی، وہ مستقبل میں کیا لاہ عمل اختیار کریں گے، معیشت کے لیے کیا کریں گے، اور پھر عورتوں کے حقوق کے لیے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ السلام علیکم خورشید قصوری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے، پچھلے دنوں یورپ کے بڑے بڑے ملکوں سے ان کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے، جرمنی سے آئے، نیدرلینڈ سے آئے، اور ابھی برطانوی وزیر خارجہ بھی یہاں پہ 2 دن انہوں نے گزارے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں افغانستان کے لحاظ سے ڈپلومیٹک محاذ پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیٹسفیکٹری ہے؟ دیکھیے یہ اچھی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے لگ رہا ہے کہ آفیشلی ایک لیول پہ کٹی کی ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر کی لیول پہ اور پریزیڈنٹ کی لیول پہ، لیکن باقی تو امریکہ کے ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ ایک ریزن اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی پبلک کو انہوں نے کئی سال یہ باور کرایا تھا کہ جو کچھ افغانستان میں ہمیں مشکلات ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہے، تو تھوڑا سا ایک ریزرو اس میں ہے۔ لیکن برطانیہ کے وزیر خارجہ کا آنا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ خاص طور جنوبی ایشیا کے معاملات میں بہت کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے واحد 2 میں کہوں گا سفیر تھے جب میں وزیر خارجہ تھا۔ اگر کبھی 2 سفیر اکٹھے آتے تھے تو برطانیہ اور امریکہ کے تھے، نہیں تو وہ بھی علیحدہ علیحدہ آتے تھے، لیکن جب امپورٹنٹ ایشوز تھے تو دونوں آ جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کمپلیٹ کوآرڈینیشن ہے، اور امریکہ ساؤتھ ایشیا میں سمجھتا ہے کہ برطانیہ کا فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس اس کا بہت تجربہ ہے، اور اب کیونکہ دونوں کے مفادات ایک حد تک یکساں ہیں، امریکہ نے بھی لگتا ہے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود تو ان کے وزیر خارجہ گئے ہیں جرمنی اور قطر، اور ان کو بھیج دیا پاکستان اور قطر۔ تو میں سمجھ یہ کوآرڈینیٹڈ قسم کی پالیسی ہے۔ جہاں تک یورپ کے وزراء خارجہ ہیں، یورپ کے اپنے علاقے میں مفادات ہیں، اور یورپ میں اب یہ فیلنگ بڑھی ہے، جس طرح پریزیڈنٹ بائیڈن نے بغیر پوچھے کنسلٹیشن، ان کی ریئل میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوئی یورپین الائز کے ساتھ، جس طرح انہوں نے فوجیں نکالی ہیں، وہ سمجھتا ہوں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں یورپ میں کہ ان کو کچھ اٹانومی فارن افیئرز میں دکھانی پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی بھی غمازی اور اس بات کی بھی کہ پاکستان بہرحال ایک پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے
جو اس سے پہلے IMF ورلڈ بینک کے صدور نے بھی پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا تھا، اور وہ یہ رول ہے کہ جو وہاں لوگ پھنسے ہوئے تھے، PIA کے جہاز بھی گئے، ان کو اسلام آباد میں شارٹ ایریا ٹائم کے لیے، چھوٹے وقفے کے لیے ان کو رکھا گیا، اور یہاں سے ان کو آگے بھیجا گیا۔ ایک قسم کی سٹیجنگ پوسٹ ہے کہ جو وہاں سے ریفیوجیز آ رہے ہیں یا جو عملے آ رہے ہیں ایمبسیز کے یا بین الاقوامی اداروں کے، پاکستان اس میں کوآپریٹ کر رہا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ فرمائیے، مطلب ایک طرف تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کا مسلسل پروپیگنڈا ہمارے خلاف، ایک نئی ٹرم کوائن کیا ہے طالبانی، اور وہ طالبانی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے کہا جا رہا ہے، وہ کیمپین ان کی کچھ کامیاب ہوتی لگتی ہے آپ کو؟ مطلب کہ یا صرف واویلا ہی ہے ان کا ہندوستان کا؟ نہیں، مجھے تو طالبانی، اگر وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک اپروچ ہے نا، کس کو کہہ رہے ہیں طالبانی؟ مطلب پاکستان کی حکومت کی دیکھیں، اگر وہ پاکستان کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ طالبانی سوچ ہے، ان کے کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے افغانستان کے صدر نے کہا تھا، اور یہ اب ریکارڈ پہ آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے جو ٹیلی فون کال ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 سے 15 ہزار پاکستانی اور بین الاقوامی دہشت گرد ہم پہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ تو وہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کی سنی انسنی کی، اور اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکسمین سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اس بات میں صداقت ہے کہ پاکستان سپورٹ کر رہا تھا یا وہاں سے 10-15 ہزار آ گئے تھے یہ جو ہیں دہشت گرد، تو اس میں انہوں نے بالکل اس بات کو سپورٹ نہیں کی، بلکہ خوش قسمتی پاکستان کی اس حد تک یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان کو تو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا، ہر وقت کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور جس کو ڈبل گیم کہتے تھے وہ یہ تھی کہ ایک طرف ہمارا کے ساتھ یعنی جو ورلڈ جو وہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف کر رہے تھے، یا ان کے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا ہے تو ساری دنیا ہی ان کے ساتھ تھی۔ پاکستان بھی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے نیچے، سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے نیچے امریکا سے کوآپریٹ کر رہا تھا، لیکن کوآپریشن کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم اپنے مفادات بھول کے جو پشتون وہاں سے آئے ہیں جن کو طالبان کہہ رہے تھے ہم ان پہ حملہ آور ہو جائیں۔ ہماری اپنی سیکیورٹی بھی تو تھی، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب ان کی بات اشرف غنی صاحب کی نہیں مانی گئی تو بھارت کی بات کی کیا اس میں ویلیو ہے؟ جب اشرف غنی ڈائریکٹ الزام لگا رہے تھے اور وہ افیکٹولی رد کر دیا گیا، تو اگر بھارت ہی کہتا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ طالبانی سوچ رکھتی ہے، اس کا میں نہیں سمجھتا کوئی خاص اثر ہوگا۔ اگر طالبانی سوچ رکھتی تو کم سے کم نیدرلینڈز کی وزیر خارجہ جو بہت سیکولر ملک ہے وہ یہاں نہ آتی۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے آپ کے خیال میں افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ بننے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو مذاکرات چل رہے ہیں، وہاں پہ حکومت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ بہرحال امیر کے طور پہ آئیں گے، اور ملا عبدالغنی برادر جو ہیں وہ موسٹ پرابیبلی صدارت پہ ہوں گے، لیکن کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا بہت سے لوگوں کو، دوسروں کو۔ تو کیا اس وقت تک انتظار کریں گے یورپ کے لوگ بھی، امریکہ بھی، طالبان کے ساتھ زیادہ آگے بڑھ کے بات چیت کرنے کے لیے جب تک کہ انکلوسیو گورنمنٹ کا اعلان نہیں ہو جاتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے ایک فیکٹر جو پنجشیر ویلی کی ہے، طالبان نے آج کلیم کیا ہے کہ ان کا پنجشیر پہ قبضہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نائب صدر ہیں وہ وہاں سے امراللہ صالح فرار ہو کے تاجکستان پہنچ گئے۔ حالانکہ امراللہ صالح صاحب کا اپنا ہی کانٹرڈکشن اس میں آئی ہے۔ ابھی یہ سچویشن واضح نہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ ناردرن الائنس کو کمک ملی تھی وہ شمال سے ملی تھی۔ اب کے طالبان نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک پشتون موومنٹ ہے، یہ زیادہ یہاں سے ہلمند سے یا قندھار سے آگے آئے گی۔ انہوں نے حملہ کیا شمال میں،
بدخشاں پہ، کندوز پہ، اور پھر ایران کا جو بارڈر تھا اس کے ساتھ ہرات، وہ سارا کا سارا انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا. یعنی کہ تمام وہ راستے جہاں سے کسی کو مدد یا کمک مل سکتی ہے بند کر دیے. اب اگر پنجشیر میں سپوزنگ کہ وہ فرار نہیں ہوئے اور وہ وہاں موجود ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں، یہ بھی 1-2 دن میں بات واضح ہو جائے گی. مجھے لگ نہیں رہا کہ جس طرح وہ سراؤنڈڈ ہوئے ہیں، جس طرح ان کے راستے بند ہو گئے ہیں، جس طرح بین الاقوامی برادری کی اس وقت سچویشن ہے، جس کا مراد روس، چین، ایران، پاکستان جو امیڈیٹ نیبرز ہیں. امیڈیٹ روس اس طرح بنتا ہے کہ فارمر سوویت یونین کی ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان ڈائریکٹ نیبرز ہیں، اور رشیا کی جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے ان ملکوں سے وہ بہت گہری ہے. تو روس اپنے آپ کو ایک انٹرسٹڈ پارٹی سمجھتا ہے، کیونکہ جو یہاں گڑبڑ ہوگی اس کا لامحالہ روس کی مسلم آبادی پہ پڑے گا. اور روس میں 20% مسلمان بستے ہیں، اور روس کو مسائل رہے ہیں چچنیا میں، داغستان میں اور علاقوں میں. تو اگر یہ 4 ملک روس، چین، ایران اور پاکستان اپنے مفاد میں ہی کام کریں گے تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ افغانستان سٹیبلائز ہو. یورپ بھی آہستہ آہستہ، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہوگا. وہ اگر آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گا. ابھی لگ یہ رہا ہے کہ لیکن وہ سب انتظار اس بات کے ہیں کہ منیمم ڈیمانڈ تو پوری کرے نا طالبان، کہ جی وسیع قومیز ہوگی، اس میں مختلف قومیتیں ہوں گی، نان طالبان ایلیمنٹ ہوں گے، اور پھر خواتین کا رول کیا ہوگا، تعلیم کا کیا ہے، کیا وہ جابز لے سکتی ہیں. یہ یورپ کے تو ممالک اور امریکہ کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا، اور ہمارے علاقے کے ممالک میں بھی بہت پریشر پڑے گا گورنمنٹس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اس بات کا اندازہ ہے، شاید اس میں ان کے انتظار میں ہے کہ معاملہ ان کا جو پنجشیر کا ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ اعلان کر دیں. لیکن بہرحال ان کو اعلان کرنا پڑے گا. ایک جب تک گورنمنٹ نہ ہو تو ریکگنائز کس چیز کو کیا جائے، کوئی چیز ہی نہیں تو ریکگنائز کیا ہونا ہے. تھینک یو سر. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت دیجیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہماری گفتگو یہیں سے آگے جاری رہے گی. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہماری گفتگو جاری ہے افغانستان کے حوالے سے. طالبان کی اسٹریٹجی کیا چلے گی، کیا ہوگی، اس حوالے سے خورشید صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. جی یہ فرمائیے، سب سے بڑا مسئلہ معیشت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ طالبان کو گورنمنٹ فارمیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد معیشت ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلانے کے لیے پیسے ان کے پاس ہے نہیں. امریکہ $9.5 بلین کے اوپر اس نے ان کی رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کے حوالے نہیں کیے جائیں گے. برطانیہ کے مسٹر ڈومنک راب نے بھی یہ اعلان کیا کہ جو ایک خطیر رقم ان کے لیے اعلان کی گئی ہے وہ NGOs کے تھرو جائے گی، ڈائریکٹ طالبان کو نہیں جائے گی. یورپی یونین بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے. تو معیشت بڑا چیلنج ہوگی. کو نمٹنے کی آپ کو لگتا ہے صلاحیت ہے طالبان میں اس سے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کسی میں بھی نہیں. طالبان کیا کوئی حکومت نہیں چل سکتی اگر وہ کنگال ہو، لوگوں کو روٹی نہ ملے، آٹا نہ ملے تو وہ خاک چلے گی. کہ طالبان کو میں اتنا بے وقوف تو بالکل نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ابھی تک بیانات دیے ہیں، جو ان کا کردار رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے بغیر لڑائی کے زیادہ تر افغانستان پہ قبضہ کیا ہے، لوگوں کو شامل کر کے اپنے ساتھ، اس سے لگتا ہے وہ سبق سیکھ گئے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے قبضہ کر لیا تو حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی، اگر معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اپنے مفاد میں، کسی اور کے مفاد یا پریشر میں نہیں، ان کو لچک دکھانی پڑے گی اور ایک حد تک بین الاقوامی برادری کی جو ہے خواہشات وہ پوری کرنی پڑیں گی. لیکن وہ آئے گا سٹیجز میں. آپ نے ڈومنک راب کا ذکر کیا. ایک تو انہوں نے بڑھا دیا مدد افغانستان کی، یہ امپورٹنٹ بات ہے، کم نہیں کی. لیکن ان کا ہم ڈائریکٹ حکومت کو نہیں دیں گے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں. یہ تو پریزیڈنٹ کرزئی مجھے کہا کرتے تھے،
ان کو گلا تھا امریکہ سے کہ یہ امریکہ ہمیں پیسے نہیں دیتا، وہ دے دیتا ہے ان کو NGOs کو. امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں جو پیسہ دیتے ہیں وہ سارا کھایا جاتا ہے اور حکومتی لیڈر کھا جاتے ہیں. تو یہ جتنی دیر پیسے آئیں وہ تو ایک ہے. تو برطانیہ کی پوزیشن تو ایک پولیٹیکلی قابل فہم ہے، لیکن انہوں نے ایڈ بڑھائی ہے. وہ افغانستان کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے، جو ان کے فارن منسٹر نے آج ان کے بیانات سے واضح ہے. میں سمجھتا ہوں یورپ بھی یہی کوشش کرے گا کہ ان کی جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن UN کی جو ہیں فوڈ پروگرام ریفیوجیز، وہ ایکٹیو ہوئی ہیں اور وہ افغانستان کے لوگوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑیں گی. لیکن ذمہ داری بہرحال طالبان کی ہے کہ وہ جلد از جلد ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں اور کم از کم منیمم ایکسیپٹیبل پالیسیز خواتین کے سلسلے میں لے کے آئیں. اچھا قصور صاحب، ماشاءاللہ بڑی نظر ہے آپ کی. یہ بتائیے کہ یہ جو 3 لاکھ ساڑھے 3 لاکھ فوج تھی جو تتر بتر ہو گئی، اب یہ مسلح بھی تھی، ان میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہتھیار لے کے بھاگے ہیں، کتنے بغیر ہتھیار کے بھاگے ہیں. جب ان کو سیلریز نہیں ملیں گی تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک خطرہ بن سکتے ہیں طالبان کی حکومت کے لیے؟ ہاں بالکل بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے. امریکہ کے لیے کون خطرہ بنا تھا؟ عراق میں صدام حسین کی فوج کو جب تتر بتر کر دیا گیا تو وہ اسلامک اسٹیٹ میں چلے گئے، داعش میں چلے گئے، انہوں نے تباہ برباد کر دیا سارے کے سارے کو. تو نہیں، میں سمجھتا ہوں طالبان نے پہلا تو اچھا کام کیا ہے کہ ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے. ساتھ میں سمجھتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے کہ ان میں سے 80% 90% لوگ تو روزگار کے لیے فوج جوائن کرتے ہیں، جن کی کوئی خاص اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، تو ان کو واپس لے آنا چاہیے. افغانستان کو ویسے بھی ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہے. ہاں جن کے اہم عہدوں پہ تھے یا پولیٹیکلی آئیڈیالوجیکلی طالبان کے خلاف ہے، ان کو وہ نہیں لائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغان قوم کو اگر اکٹھا کرنا ہے تو آپ اس بنیاد پر سب کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے کہ انہوں نے ماضی میں طالبان کی مخالفت کی تھی، کیونکہ ماضی میں تو طالبان حکومت میں ہی نہیں تھے. تو افغانستان کا نظام افغانوں کے ذریعے ہی چلانا تھا نا، وہ جرمن نے تو نہیں آ کے چلانا تھا. تو اس لیے ان پہ اتنا غصہ ویسے بھی حق بجانب نہیں. جن لوگوں نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے طالبان کی مخالفت کیا ہو، اس میں طالبان ایک ڈیفرنس کریں گے. میری اپنی یہ سوچ ہے کہ زیادہ تر سول سرونٹس بھی واپس آ جائیں گے، سوائے ان کے جو بھاگ نہیں گئے، فرار نہیں ہو گئے، اسائلم نہیں سیکھ کر لیا. اچھا یہ فرمائیے، کل جو سٹیٹمنٹ دی فارن منسٹر نے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اس کے تحت یہ تھا کہ امریکہ، یورپ، برطانیہ، ان کا ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہیں رہنا ہے. جس سے یہ اشارہ تو نہیں ملتا کہ ہم طالبان کو جیسی گورنمنٹ بنے گی شاید ہم پہلے بلاک میں ہوں گے جو طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کر لے گا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ طالبان کو ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایران، چین، روس کے ساتھ کم سے کم ان ممالک کے جو ایران کے ہمسائے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہیں، ان سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. اس میں خود بخود تاجکستان شامل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے روس کی جو ڈیفینیشن دی تھی، فارمر USSR، تاجکستان، ازبکستان، یہ سارے ملک بہت اہم ملک ہیں، یہ شامل ہیں. ہمیں اگر ہم اکیلا ہم نے کیا تو پہلے ہی ہم پہ بہت سے الزامات لگتے رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم نہ ویٹ بھی نہ کریں، یہ نہیں کہ ہم 18ویں نمبر پہ آ جائیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ پہلے ہم کر لیں. تو ہمیں چاہیے کوآرڈینیشن کے ساتھ، جیسے دیکھیں ہم طالبان کی طرف سے گورنمنٹ آئی ہے اور اس میں کوئی انہوں نے ایک ماڈریشن دکھائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ مل کے کریں. یہ بالکل 100% صحیح ہے کہ پاکستان اپنا جغرافیہ نہیں بدل سکتا. یہی چیز میں امریکہ کو سمجھاتا تھا جب وہ کہتا تھا ہمیں کہ بھائی آپ تو ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ. میں نے کہا بھئی وہ ان سے کیا مراد ہے؟ افغانستان سے زیادہ پشتون تو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ دونوں طرف بھائی بند ہے، چچا بیٹا بھتیجا بھانجا. تو ہماری وہ پوزیشن تو نہیں جو آپ کی ہے.
تو ہمیں تو نیچرلی ہماری پوزیشن ہمیشہ مختلف رہی ہے، لیکن ہمیں پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ماضی میں ہمارے اوپر بہت سے الزامات لگے ہیں اور ہم نے بہت نقصان بھی اٹھایا ہے جو ہم پہ جو پچھلے 30-40 سال گزرے۔ آپ کتنے کامیاب تھے امریکہ کو سمجھانے میں، چونکہ وہی صورتحال اب بھی ہے، اسی طرح کے الزامات اب بھی لگ رہے ہیں، اور طالبان آپ کو ویسے کتنے زیادہ فرق، آپ نے کہا بالکل آپ کا صحیح ارشاد ہے کہ طالبان بہت فرق ہو گئے ہیں، لیکن کتنا فرق آپ کو لگتا ہے اس وقت کے طالبان جب آپ وزیر خارجہ تھے اور اب کے طالبان میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ تو سننے کو ہی نہیں تیار تھے اس وقت، جب ایک سٹیج پہ جب پاکستان نے پوری کوشش کی کہ امریکہ حملہ نہ کرے، حالانکہ اس وقت میں وزیر خارجہ نہیں تھا جب یہ حملہ ہوا ہے اور پاکستان نے ان کے ساتھ ملٹری کوآپریشن کی ہے، اس وقت عبدالستار صاحب تھے، میں الیکشن کے بعد آیا ہوں، یہ الیکشن سے پہلے وزیر خارجہ تھے عبدالستار صاحب تھے، جنہوں نے پورا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کیا حالات تھے۔ لیکن واضح ہے اس سے کہ پاکستان نے کوشش کی تھی ملا عمر کو سمجھانے کی کہ آپ یہ اس جھنجٹ میں نہ پڑیں، اگر دنیا ساری اکٹھی ہو گئی ہے، چین اور روس بھی اکٹھے ہو گئے، امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، یورپین یونین اکٹھی تھی، بھارت مرا جا رہا تھا اپنے اڈے دینے کے لیے، اور یہاں تو جو یو اے ای میں رولر ہیں دبئی کے، انہوں نے پروٹوکول توڑ کے امریکن سفیر کے گھر پہنچ گئے سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ان حالات میں اگر پاکستان نے ان کو کیا تھا، وہ بالکل مختلف حالات تھے، لیکن طالبان سمجھنے کو نہیں تیار، کم سے کم ملا عمر نے جواب دے دیا تھا کہ وہ ہینڈ اوور نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات کہنی پڑے گی، ایک ایسی سٹیج بھی آئی تھی کہ طالبان کا ایک ماڈریٹ سیکشن یہ تیار ہو گیا تھا کہنے پہ کہ جی اچھا، ہم امریکہ کو تو ہینڈ اوور نہیں کریں گے، لیکن ہم کوئی انٹرنیشنل کو ٹریبونل بنانے مسلم کنٹریز کا جو ٹرائل کر کے دیکھے کہ آیا اسامہ بن لادن کا ٹوئن ٹاورز پہ حملے میں حصہ ہے یا نہیں۔ لیکن امریکہ اسے سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور اس کا قیمت افغان قوم نے ادا کی، پاکستان نے کی اور امریکہ نے کی۔ اب کا امریکہ جو ہے وہ بھی بہت مختلف ہو گیا ہے۔ اس وقت امریکہ جس رعونت کا شکار تھا، اب اس رعونت کا شکار نہیں ہے، بلکہ ایک شکست خوردہ قوم بنی ہوئی ہے، جس کے اپنے لوگ اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں بائیڈن کو جس کی کوئی حد نہیں۔ ایسے میں مطلب آپ سمجھتے ہیں بائیڈن کے اوپر جو پریشر ہے وہ کیا فیصلہ کر پائے گا افغانستان کے حوالے سے کہ نرمی برتی جائے؟ فیصلہ سازی میں تو بائیڈن نے بہت ہمت دکھائی ہے جی، انہوں نے تو یہ کر دیا کہ ان کو ایڈوائس تھی کہ نہ نکلیں جلدی میں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں کبھی اس کے حق میں تھی کہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل دیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، ایک اس کی فوٹنگ رہنی چاہیے، اگر کوریا میں، جرمنی میں ہے، حالانکہ کوریا جرمنی میں اور قسم کی صورت ہے، یہاں مختلف تھی، لیکن وہاں کا ایک طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کو ایک چھوٹا فٹ پرنٹ رکھنا چاہیے، جس کا جواب بائیڈن یہ دیتے تھے کہ وہاں حملے تو نہیں ہوتے تھے جرمنی میں اور ساؤتھ کوریا میں امریکی فوجیوں پہ، یہاں اگر آپ فوجی رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ان اینڈنگ جنگ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ فوج 2500 رکھیں یا 20,000 رکھیں یا 5 رکھیں تو حملے بند ہو جائیں گے۔ افغانستان میں خانہ جنگی جاری رہے گی، امریکہ پہ حملے جاری رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو بائیڈن نے بڑی ہمت دکھائی ہے کہ پبلک اوپینین کے خلاف، خاص طور پر اب تو لبرل میڈیا بھی ان پہ نکتہ چینی کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 5واں امریکن پریزیڈنٹ کو یہ ایشو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہ ذمہ داری میں لوں گا۔ ہاں، اس کی انہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، میرا خیال ہے شاید کرنی پڑے، اور نظر آ جائے گی مڈ ٹرم الیکشنز میں، کیونکہ بڑی مائنر سی میجورٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی، این ممکن ہے کہ وہ اپسیٹ ہو جائے۔ ابھی میں پریزیڈنشل الیکشن کی بات نہیں کر رہا، وہ دور کی بات ہے، سیاست میں 2-3 سال تو کجا، 2-3 مہینے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، یہ فرمائیے، چین کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ بن گیا ہے اس سارے خطے میں، جیسے طالبان نے بھی کہا کہ ہم اپنے مستقبل میں چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے CPEC کو بھی کتنا فائدہ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے اگر جس کی مجھے قوی امید ہے، اگر میں صرف اپنے، کیونکہ میں وزیر خارجہ رہا ہوں، میں پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہوں، ماضی میں ہمیں نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں اپنی افغان پالیسی پہ، اگر وہاں سٹیبلٹی آ جاتی ہے جس کی مجھے امید ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے کے ممالک افغان حکومت کو مضبوط کریں گے. لیکن حملہ جو سب سے بڑا پریشر ہوگا ان پہ، وہ داعش کا ہوگا، اسلامک اسٹیٹ کا، جو ISI کے جو خراساں کا پروونس، وہ پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں، افغانستان کو بھی، اور شمالی بھارت کو بھی اپنے صوبے کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ جو خراساں کا IS ہے، جو پہلے عراق میں تھی، وہ ISIL تھی، یہ ہے ISI کے. تو یہ جو ISI کے ہے، اس میں بہت سے تو ISIL کے بندے آ گئے ہیں، بہت سے پاکستانی طالبان آ گئے ہیں، بہت سے افغان طالبان چلے گئے ہیں، جن کو موجودہ طالبان پر اعتراض ہے کہ انہوں نے امریکہ سے کیوں دوحہ میں نیگوشیشنز کی، کیوں بات چیت کی. وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ جو ایک طبقہ ہے، اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. پاکستان کے بھی اپنے مفاد میں ہے کہ جو TTP کا معاملہ ہے اس کو کیئرفلی ہینڈل کیا جائے. سنا یہ جا رہا ہے کہ پس پردہ طالبان نے سجیسٹ کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو عام معافی اعلان کریں تو شاید، اب یہ خبریں ہیں، لیکس ہیں، یہ کو اوتھینٹکلی نہیں کہی جا سکتی بات، اس کا ذکر ضرور ہو رہا ہے کہ جناب پاکستان کے لکھنے والے تو لکھ بھی رہے ہیں کہ جی اگر وہ پاکستان کا آئین مان دیں، ہتھیار پھینک دیں، پاکستان کے اندر آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے. یہ تب ہینڈل کیئرفلی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے کہ کانسٹنٹلی ہم اپنے بارڈر پہ لڑتے رہیں. اب یہ دیکھیں طالبان کا کیا رول ہوتا ہے. وہ تو بالکل ہی نہیں ہوگا جو پہلے ہوا کرتا تھا غنی گورنمنٹ کا، جو بھارت کے ساتھ ملی ہوئی تھی. لیکن پھر بھی میری ایڈوائس ہوگی کہ ہمیں کیئرفلی طالبان کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے زیادہ شد و مت دکھائی تو ہو سکتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم سے انڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری وہ پراکسی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے ایسے اقدامات اٹھائیں، ایسے بیانات دینے پڑ جائیں اپنی آزادی دکھانے کے لیے جو ہمیں پسند نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ فورن آفس کو بالکل اس بات کا اندازہ ہے، اور میرا خیال ہے DG ISI جو گئے ہیں وہ بھی پرائیویٹلی بات کریں گے. پبلک پوسچرنگ کا کوئی فائدہ نہیں. تھینک یو خورشید قصوری صاحب. بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کس طرح سے پلاننگ کر رہے ہوں گے طالبان، وہ بہت محتاط ہوں گے. خورشید قصوری صاحب پوری امید ہیں کہ اب کے طالبان بہت بدلے ہوئے طالبان ہیں اور اب وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ماضی میں انہوں نے دہرائی ہوئی ہیں. پاکستان کے بارے میں ان کا گرچہ یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی آگے ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطرات ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. تحریک طالبان کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی کہ شاید اس طرح کا کوئی اعلان ہو، طالبان یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان اگر عام معافی کا اعلان کرتا ہے، وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پاکستان کے آئین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ معافی کی گنجائش پیدا ہو جائے. آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سعد خالد نیاز، جنہوں نے صدارتی تمغہ امتیاز واپس کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان میں فرنٹ لائن ورکرز کی خدمات کو صحیح طرح سے ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کریں گے، اور ان کی آگے لاہ عمل ان کا کیا ہوگا، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ابھی اجازت دیجیے بریک. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز، جنہوں نے صدارتی تمغہ امتیاز واپس کرنے کا اعلان کیا. ایسی کیا وجہ بنی کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ آئیے ان سے ہی چل کے سنتے ہیں. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا گورنمنٹ سے زیادہ اہم سمجھا کہ ہمیں موقع دیا. بات ساری یہ کہ جی کووڈ-19 ایک ایسی چیز بھی ہے جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی ایکسپیرینس تھا، کوئی ایکسپیکٹیشنز تھیں، کچھ بھی تھا. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میڈیکل فریٹرنیٹی، ہیلتھ کیئر ورکرز نے، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس نے جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اپنی خدمات پیش کی. اور لاسٹ ایئر ان کو ایوارڈز بھی ملے، جس میں سے 13 لوگ جو تھے وہ تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس سال کے ایوارڈ اناؤنس ہوئے تو میں نے دیکھا حیرانی کے ساتھ کہ صرف 2 لوگوں کو ایوارڈ ملے پروونس آف سندھ سے. حالانکہ پنجاب میں بھی بڑی لہر آئی. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اتنے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں تو
تو میں سمجھا کہ یہ ایک قسم کی اوور سائٹ ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا ہوگا, نظر انداز ہو گیا. تو میں نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے کہ اس کو, پریزیڈنٹ صاحب سے کہ اس کو ری لک کریں. بٹ گورنمنٹ کی طرف سے ڈسپائٹ few communications one after the other, میرا کوئی ایسا ان کی طرف سے ایسا رسپانس نہیں ملا جس میں مجھے لگا کہ ان کو احساس ہو. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب ان کو احساس ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا جی مجھے بھی نہیں چاہیے ایوارڈ. یہ ایوارڈ ہمیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, ہمیں اللہ نے ایسی فیلڈ میں ڈالا ہے جو مسیحائی کی فیلڈ ہے, اور اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب صدق کے دل سے کام کریں گے تو ہمیں ریوارڈ اس دنیا میں تو ملتا ہی ہے, انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا. اور جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں ان کے لیے یہی ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہماری فیلڈ جو ہے نا وہ باقی فیلڈ کی طرح نہیں ہے کہ ہم جانوں پہ کھیل کے, یہ ہم نے اوتھ نہیں لیا تھا کہ ہم اپنی جان دے کے لوگوں کو بچائیں گے. ہم لوگوں کی جان بچانے والی فیلڈ میں ہیں, اور لیکن ہم نے جب یہ چیز ہوئی تو اس میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اور لوگ جا کے ہاسپٹلز میں نہ صرف اپنی بلکہ اپنی فیملی کو رسک پہ ڈالا. تو یہ ساری چیزوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپریسیشن کا میسج, اسپیشل میسج, میں نے تو ایک پروگرام میں کہا جی رب صاحب کے, میں نے کہا تھا اگر میں پریزیڈنٹ صاحب کا شاید مشیر ہوتا تو میں ان سے کہتا کہ اب کی دفعہ آپ ایوارڈ شروع ایسے کریں کہ یہ سارے ایوارڈز کووڈ کی وجہ سے میڈیکل ہیلتھ کیئر ورکرز کو جانے چاہیے. لیکن ظاہر ہے وہ پاسبل نہیں ہے, ہمارا دل اور ہماری سب چیزیں ان کے ساتھ ہیں, اور تو اگر اس طرح سے کچھ کرتے تو بڑا ہمارا دل بڑا ہو جاتا. لیکن سیڈلی ایسا نہیں ہوا, تو جب یہ ہوا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس ایوارڈ کو رکھوں, تو میں نے واپس کر دیا. آپ کا گلہ جو ہے وہ پہنچا ہوگا, کوئی جواب آپ کو ملا اس حوالے سے کہ ہم کیا کریں گے, کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ ابھی یہ نہیں جی, کریں. نہیں جی, مجھے میسج یہ ملا کہ ہم عزت کرتے ہیں, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں پہلی چیز, اور آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں اسے, مطلب پریکٹیکلی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا مجھے جواب یہ ملا کہ ہم نے میڈیکل فریٹرنیٹی کے لیے بہت کام کیا ہے. ہم نے ان کو پہلے ہم نے ان کو پروٹیکٹیو گیئر دیا, ہم نے ویکسینیشن میں ان کو پرائرٹی دی, ہم نے پچھلے سال ان کو تمغے بھی دیے, ہم نے ان کو ایکسٹرا اسٹائپنڈ بھی دیے. تو ہم نے اتنا کر دیا, اتنا تو ہم نے کسی کے لیے نہیں کیا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو لوگ دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں ان کو جب ان کی وردی اور ان کی چیزیں ملتی ہیں تو کیا وہ ایک احسان ہوتا ہے کیا, یا پھر یہ کہ اگر ویکسینیشن ہمارے ہاں پہلے ہمیں ملی تو کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوا؟ تو یہ تو بڑی مجھے عجیب قسم کی احساس کی کمی والی, جس میں مجھے ایسا لگا کہ احساس ہی نہیں ہے. تو یہ جواب مجھے ملے جس کی وجہ سے یہ, اس کے علاوہ میرے پاس چارہ نہیں تھا کہ میں کچھ ایسی چیز کروں جس سے لوگوں تک یہ بات تو پہنچے, اجاگر تو ہو کہ ہم. اس کے بعد میں نے آگے بھی چلے گئے رب صاحب, ہم انشاءاللہ, میں نے آج ان سے بات کی ہے, ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایک میموریل کراچی میں بنا رہے ہیں, ایک اچھی جگہ پہ, پرومیننٹ جگہ پہ. دوسرا ہم جو لوگ ہمارے ڈاکٹرز جہاں تک ہوئے اس میں ہم ان کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ فنڈنگ کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جتنے لوگ جہاں پر کوئی, خاص طور پہ وہ لوگ جو پیرا میڈیکل سٹاف ہیں اور جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے ہم ایک فنڈنگ کریں تاکہ ان کو اس میں مسئلہ نہ ہو. آج تک مجھے بتایا گیا ہے کہ حکومت نے کسی آدمی کو جس کا انتقال ہوا ہے اس سلسلے میں میڈیکل فریٹرنیٹی سے, اس کو کوئی پیکج نہیں ملا اس کی فیملی کو. تو اس کے لیے ایک فنڈ قائم کریں گے آپ ان لوگوں کے لیے کہ جو جان کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا, خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز کے. ہمیں بھی ایسی بہت سے واقعات کا علم ہے جہاں پہ واقعی یہاں تک کہ اور وجوہات کی بنیاد کے اوپر بھی ڈاکٹرز پریشر میں, جاب لیس ہونے کے خیال میں خودکشی کر لیتے ہیں. آپ کے سندھی سے ایک بجرانی نے خودکشی کر لی, ایک ینگ ڈاکٹر نے, اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو عارضی طور پہ رکھا گیا تھا. تو ان کے لیے بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا پھر؟ ابھی تو صاحب, ابھی تو ہم نے کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹو بی آنیسٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان بھی کر دے گی, کچھ تو ہوگا, لیکن نہ پہلے کچھ ہوا نہ اس کے بعد کچھ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الحال تو کووڈ کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پہلے دیکھ لیں گے, اور اس میں جو بھی ہم جس طرح بھی جس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, جس کو اس سے افیکٹ ہوا ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے. بالکل, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ابھی میں نے دیکھا, میرے پاس پرسوں جو ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اسپتال میں آئی تھی, انہوں نے کہا سر آپ نے بڑا اچھا کیا. میں نے کہا سر میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی اور میں اپنے آپ کو اس کے لیے بلیم کرتی ہوں,
کیونکہ میں یہاں پہ کووڈ میں تھی اور میں گئی تھی اور مجھے لگتا ہے مجھے سے ان کو لگا ہوگا. میں نے ان کو سمجھایا کہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن بہرحال میں اس کو کیا سمجھاؤں جی. آپ اپنی قربانی تو دے سکتے ہیں, لیکن اپنے والدین کی, اپنی فیملی کی قربانی کہاں دی جاتی ہے؟ اس کی کہاں مثال ہوتی ہے اس طرح, اس پروفیشن میں خاص طور اور کسی بھی پروفیشن میں. تو یہ تو احساس کی بات ہے. کچھ چیزیں آپ ذرا دیکھیں دوسرے ملکوں میں ڈاکٹرز کے اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ کتنی عزت سے ہوا ہے. شروع میں تو ہاسپٹل بھی توڑے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود بڑی محنت سے لوگوں نے کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم حق بجانب ہیں ایز اے فریٹرنٹی, پورا میڈیکل جو ہیلتھ کیئر ورکرز کا گروپ, ہم حق بجانب ہیں اس بات کو کہنے پہ کہ یار کم سے کم ہمیں وربلی ریکگنائز کر لیں پلیز. ہاں یہ بتائیے کہ وہ جو مختلف طریقے سے پتہ چلتا رہتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے الاؤنسز, اسپیشل الاؤنسز ان لوگوں کے لیے جاری کیے ہوئے ہیں جنہوں نے ایکسٹرا خدمات سر انجام دی ہیں, کوئی ایسا بھی ہے سلسلہ یا بالکل ایسی زبانی یہ بات ہے؟ نہیں, ایکسٹرا الاؤنسز دیے گئے ہیں جو گورنمنٹ سٹاف ہے ان کو, ٹھیک ہے. اور جو سب سے زیادہ پریشر لیا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے لیا ہے کووڈ میں. جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ ان کا ظاہر ہے ان کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا. شروع میں تو مشکل تھا, میں گورنمنٹ کی بھی مجبوری سمجھتا تھا, لیکن ایسے بالکل انہوں نے کچھ دیا ہے, لیکن اس کو بڑا ترسا کے دیا گیا ہے کچھ جگہوں پہ. یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ مجھے اسلام آباد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پنڈی اسلام آباد میں جو پمز وغیرہ کے جو جونیئر ڈاکٹرز تھے ان کو جو بھی ان کے جو کہا گیا تھا, وعدہ کیا تھا, وہ بڑی مشکل سے دیا گیا اور بڑا تنگ کر کے دیا گیا. یہ مجھے ایک MNA نے بتایا, تو آئی ڈونٹ نو, میری کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے, بٹ دس از واٹ مجھے بتایا گیا تھا. تو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ احساس کا بڑا شدید فقدان ہے. ہم نے ابھی ڈاکٹر سعد خالد نیاز سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ مجبور ہو کے انہوں نے صدارتی تمغہ امتیاز واپس کیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جس طریقے سے ریکگنائز کرنا چاہیے ہیلتھ ورکرز کی خدمات کو اس طریقے سے نہیں کیا گیا. اگر ارباب اختیار تک ہماری آواز پہنچے تو میرے خیال میں اب بھی بہت لیٹ نہیں ہوا, ابھی وقت ہے کہ وہ ان لوگوں کی خدمات کو ریکگنائز کریں اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز جیسے لوگوں کی اپریسیشن کے لیے آگے آئیں. ابھی اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.